أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم لوگ کریں گے کتاب القراءۃ الواضحہ کی بک 1 کا لیسن 1۔ اس لیسن میں جو چیز ڈسکس کی جا رہی ہے وہ ہے اسم الاشارہ۔ اسم الاشارہ مطلب ڈیمونسٹریٹو پروناؤن۔ یہ اسم کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے کام آتے ہیں، اس لیے انہیں کہتے ہیں اسم الاشارہ۔ اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے مشار الیہ۔ تو یاد رکھیں یہ دو ٹرم، اسم الاشارہ اور مشار الیہ۔ اور اس لیسن میں آپ کو 4 اسم اشارہ بتائے جائیں گے۔ آپ کو عربک میں میل اور فیمیل کے لیے اشارہ بھی میسکولن اور فیمنن الگ الگ آتا ہے۔ میل کے لیے ھذا اور ذالکا، اور فیمیل کے لیے ھذہ اور تلکا۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں ایک ایک کر کے۔ ھذا دس، یہ میل کے لیے، ٹھیک ہے۔ ھذا دس، یہ اس کا میننگ ہے یہ نزدیک کا اشارہ ہے، اور یہ میل کے لیے ہے، یہ میسکولن چیزوں کے لیے ہے۔ اسی طرح ذالکا، یہ دور کا اشارہ ہے۔ ذالکا یہ دور کا اشارہ ہے جس کا کی معنی ہے دیٹ، یعنی وہ، اور یہ بھی میل کے لیے ہے۔ تو ھذا ذالکا یہ دونوں میل کے لیے، دس اینڈ دیٹ نزدیک کا اشارہ اور دور کا اشارہ۔ اسی طرح فیمیل کے لیے یا فیمنن چیزوں کے لیے یعنی مؤنث کے لیے نزدیک کا اشارہ ہے ھذہ، ھذہ، اور دور کا اشارہ ہے تلکا۔ ایک بار اس کو اس طرح دیکھ لیتے ہیں۔ نزدیک کا اشارہ ہے ھذا اور ھذہ، جس میں ھذا ہے میل کے لیے اور ھذہ ہے فیمیل کے لیے۔ اسی طرح فیمنن کے اسم الاشارہ ہے ذالکا اور تلکا۔ ذالکا میل کے لیے اور تلکا فیمیل کے لیے۔ ایک بار اس کو اس طرح دیکھ لیتے ہیں۔ نزدیک کے اسم الاشارہ ہے ھذا اور ھذہ۔ ھذا جس کا کی معنی ہے دس یا یہ ہے میسکولن کے لیے، اور ھذہ نزدیک کی طرف چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں یہ، اور یہ ہے فیمنن کے لیے۔ تو ھذا دس میسکولن کے لیے اور ھذہ دس فیمنن کے لیے۔ اسی طرح ذالکا اور تلکا یہ دونوں بعید یعنی دور کے اشارہ کے لیے ہیں۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہم وہ کر کے کرتے ہیں، اور انگلش میں جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں کہ دیٹ۔ تو ذالکا دیٹ یہ میسکولن کے لیے، اور تلکا دیٹ یہ فیمنن کے لیے۔ تو صرف یہ 4 اسم الاشارہ آپ کو یاد کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور الفاظ آپ کی کتاب میں یہ الفاظ دیے گئے ہیں جو نئے آپ کو یاد کرنے ہیں۔ میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے کہ جتنے مذکر یعنی میسکولن الفاظ تھے ان کو ایک جگہ فرسٹ پیج پہ کر دیا، اور نیکسٹ پیج پر جتنے مؤنث یعنی فیمنن الفاظ تھے ان کو نیکسٹ پیج پہ کر دیا۔ اور یہاں دیکھیں آپ، اشارہ بھی ہم نے دونوں میسکولن والے ہی لکھے ہیں۔ ھذا یہ میل کے لیے اور ذالکا وہ میل کے لیے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں یہاں پر، جیسے آپ دیکھ رہی ہیں یہاں پہ کتابن، جب کسی لفظ کے شروع میں ال نہ ہو بلکہ آخر میں تنوین ہو تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ایک یا کوئی لگا کر۔ جیسے کتابن ایک کتاب یا کوئی کتاب، قلمن ایک قلم یا کوئی قلم، ورقن ایک ورق یعنی ایک پیپر یا کوئی پیپر۔ یاد رکھیے جب ہم ترجمہ کریں گے، جب ہم دیکھیں گے کہ کسی لفظ پر تنوین ہے تو ہم ایک یا کوئی بھی اس کے ساتھ ایڈ کریں گے۔ کرسیٌ کرسی، مکتبن ٹیبل، مرسامن پینسل۔
یہ سارے الفاظ مذکر تھے. اب نیکسٹ پیج پہ مؤنث الفاظ دیکھیے اور ان کے اسم اشارہ بھی. ہادی یہ، تلکا وہ، یہ دونوں ہی فیمنن یعنی مؤنث چیزوں کے لیے. دواتن ایک دوات یا کوئی دوات، کراستن نوٹ بک، منددتن ڈیسک یا تپائی، سبورتن بلیک بورڈ. تو یہ ہو گئے آپ کے مؤنث الفاظ. اب آئیے دیکھتے ہیں ان الفاظ کا جملوں میں استعمال. اس لیسن میں آپ نے ایک چیز سیکھی پہلے کہ اسم الاشارہ. اسم الاشارہ وہ اسما ہے جو کسی اسم کی طرف اشارہ کرنے کے کام آتے ہیں. اس میں آپ نے 4 اسم الاشارہ سیکھے، ہاذا، ہادی اور ذالکا، تلکا. اب آپ آگے جو جملہ دیکھ رہے ہیں ہاذا قلم، اس میں ہاذا بھی اسم ہے اور قلم بھی اسم ہے. اس طرح کے جملے جو اسم سے شروع ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں جملہ اسمیہ. تو آپ کے سامنے جو سارے آپ کو دکھ رہے ہیں سینٹنسز، یہ سب جملہ اسمیہ ہیں. اور اب دیکھتے ہیں اس کا ایک ایک کر کے ترجمہ. ہاذا قلم، یہ ایک قلم ہے. ہادی دواتن، یہ ایک دوات ہے. ہادی منضدتن، یہ ایک ڈیسک ہے یا تپائی ہے. ذالکا ورقن، وہ ایک پیپر ہے. تلکا کراستن، وہ ایک نوٹ بک ہے. تلکا سبورتن، وہ ایک بلیک بورڈ ہے. ہاذا کرسی، یہ ایک چیئر ہے یا یہ ایک کرسی ہے. ذالکا کتاب، وہ ایک کتاب ہے. ہاذا مکتب، یہ ایک رائٹنگ ٹیبل ہے. ذالکا مرسام، وہ ایک پینسل ہے. ما ہاذا، ما کی میننگ ہوتی ہے کیا. یہ سوال کرنے کے کام آتا ہے یہ لفظ. ما کی میننگ کیا ہوتی ہے کیا. ما ہاذا، یہ کیا ہے. جواب آ رہا ہے ہاذا قلم، یہ ایک قلم ہے. ہاذا مکتب، یہ ایک رائٹنگ ٹیبل ہے. ہاذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے. ما ذالکا، وہ کیا ہے. ذالکا کرسی، وہ ایک کرسی ہے. ذالکا مرسام، وہ ایک پینسل ہے. ذالکا مکتب، وہ ایک رائٹنگ ٹیبل ہے. ما ہادی، یہ کیا ہے. ہادی کراستن، یہ ایک نوٹ بک ہے. ہادی دواتن، یہ ایک دوات ہے. ہادی منددتن، یہ ایک تپائی ہے یا ڈیسک ہے. ما تلکا، وہ کیا ہے. تلکا سبورتن، وہ ایک بلیک بورڈ ہے. تلکا کراستن، وہ ایک نوٹ بک ہے. تلکا دواتن، وہ ایک دوات ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے حل لگا کے سوال کیا گیا ہے، لفظ حل کا استعمال کیا گیا ہے. اس کا بھی معنی ہوتا ہے کیا. ٹھیک ہے، حل کا مطلب بھی ہوتا ہے کیا. اب ان جملوں کو دیکھتے ہیں. حل ہاذا قلم، کیا یہ ایک قلم ہے. نعم ہاذا قلم، جی ہاں یہ ایک قلم ہے. حل ہاذا مرسام، کیا یہ ایک پینسل ہے. لا ہاذا قلم، نہیں یہ ایک قلم ہے. حل ہادی سبورتن، کیا یہ ایک بلیک بورڈ ہے. نعم ہادی سبورتن، جی ہاں یہ ایک بلیک بورڈ ہے. حل ذالکا مرسام، کیا وہ ایک پینسل ہے. نعم ذالکا مرسام، جی ہاں وہ ایک پینسل ہے. حل تلکا سبورتن، کیا وہ ایک بلیک بورڈ ہے. لا تلکا منددتن، نہیں وہ ایک تپائی ہے یا وہ ایک ڈیسک ہے. اسی کے ساتھ یہ لیسن ختم ہوتا ہے. بہت اچھی طرح پریکٹس کر لیجئے گا اور ملتے ہیں اگلی کلاس میں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.